بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ لوگوں کی فرمائش تھی کہ اردو کی دوسری کتاب شروع کی جائے، تو ہم نے آپ لوگوں کی فرمائش پر اردو کی دوسری کتاب لے آئی تاکہ آپ کی فرمائش پوری ہو اور آپ اردو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں اور اردو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اور آپ ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ضرور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے اس طرح کی یوزفل ویڈیو لاتے رہیں۔ تو چلیے آج سے اردو کی دوسری کتاب شروع کرتے ہیں۔ اردو کی دوسری کتاب کا پہلا سبق اور پہلا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ چھوٹا سا خطبہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد کتاب شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیے، حمد، پہلا سبق حمد کے نام سے ہے۔ حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کہتے ہیں۔ تو یہ حمد ہے، یعنی اس سبق میں اللہ کی حمد و ثنا کی جائے گی، اللہ کی تعریف بیان کی جائے گی۔ تو دیکھیے، اللہ تعالی کی مہربانی دیکھو، اللہ تعالی کی مہربانی دیکھو۔ اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے واسطے لاکھوں چیزیں بنائیں، ہمارے واسطے لاکھوں چیزیں بنائیں، جن سے ہمیں بڑا آرام ملتا ہے، جن سے ہمیں بڑا آرام ملتا ہے، ہمارے طرح طرح کے کام نکلتے ہیں، ہمارے طرح طرح کے کام نکلتے ہیں، کوئی کھانے کے کام آتی ہے، کوئی کھانے کے کام آتی ہے، کوئی پینے کے، کوئی پہننے اوڑھنے کے، کوئی پہننے اوڑھنے کے، کوئی مکان بنانے کے، کوئی مکان بنانے کے، بعض اور کاموں کے لیے ہیں، بعض اور کاموں کے لیے ہیں، جانور جن میں ہماری طرح جان ہوتی ہے، جانور جن میں ہماری طرح جان ہوتی ہے، انہیں بھی اس سے پیدا کیا، انہیں بھی اس سے پیدا کیا ہے، وہ ہمارے بہت کام آتے ہیں، وہ ہمارے بہت کام آتے ہیں، کوئی سواری کا کام دیتا ہے، کوئی سواری کا کام دیتا ہے، کوئی بوجھ اٹھاتا ہے، کوئی بوجھ اٹھاتا ہے، کسی کا گوشت کھاتے ہیں، کسی کا گوشت کھاتے ہیں، کسی کا
دودھ پیتے ہیں، کسی کا دودھ پیتے ہیں۔ غرض جب تک جیتے ہیں، غرض جب تک جیتے ہیں، اپنی ساری ضرورتیں اللہ تعالی کی دی ہوئی انہی چیزوں سے پوری کرتے ہیں۔ غرض جب تک جیتے ہیں، اپنی ساری ضرورتیں اللہ تعالی کی دی ہوئی انہی چیزوں سے پوری کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑیں، اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑیں اور زندگی دوبھر ہو جائے، اور زندگی دوبھر ہو جائے۔ جب ہم کو اللہ تعالی نے اپنی مہربانی سے اتنی نعمتیں بخشی ہیں، جب ہم کو اللہ تعالی نے اپنی مہربانی سے اتنی نعمتیں بخشی ہیں، ہمارے لیے ایسی کام کی چیزیں پیدا کی ہیں، ہمارے لیے ایسی کام کی چیزیں پیدا کی ہیں، اور ہمیں ساری مخلوق سے افضل بنایا ہے، اور ہمیں ساری مخلوق سے افضل بنایا ہے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر وقت اسے یاد رکھیں، جو کام کریں ایسا کریں جس سے وہ خوش ہو، اور اس بات کا ہر وقت خیال رکھیں کہ ہم سے ایسا کوئی کام نہ ہو جو اسے پسند نہ آئے، اور وہ ہم سے خفا ہو جائے۔ ایک بار پھر سے دیکھیں پوری سبق۔ اردو کی دوسری کا پہلا سبق دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حمد، اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو، اس نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے واسطے لاکھوں چیزیں بنائی جن سے ہمیں بڑا آرام ملتا ہے، ہمارے طرح طرح کے کام نکلتے ہیں، کوئی کھانے کے کام آتی ہے، کوئی پینے کے، کوئی پہننے اوڑھنے کے، کوئی مکان بنانے کے، بعض اور کاموں کے لیے ہے۔ جانور جن میں ہماری طرح جان ہوتی ہے، انہیں بھی اس سے پیدا کیا ہے، وہ ہمارے بہت کام آتے ہیں، کوئی سواری کا کام دیتا ہے، کوئی بوجھ اٹھاتا ہے، کسی کا گوشت کھاتے ہیں، کسی کا دودھ پیتے ہیں۔ غرض جب تک جیتے ہیں، اپنی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انہی چیزوں سے پوری کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں
تو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑیں اور زندگی دوبھر ہو جائے۔ جب ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اتنی نعمتیں بخشی ہیں، ہمارے لیے ایسی ایسی کام کی چیزیں پیدا کی ہیں اور ہمیں ساری مخلوق سے افضل بنایا ہے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر وقت اسے یاد رکھیں، جو کام کرے ایسا کریں جس سے وہ خوش ہو، اور اس بات کا ہر وقت خیال رکھیں کہ ہم سے ایسا کوئی کام نہ ہو جو اسے پسند نہ آئے اور وہ ہم سے خفا ہو جائے۔